کچھ لوگ نماز کے بعد انگلیوں پر تسبیح پڑھتے ہیں، تو میرے ایک دوست نے بتایا کہ انگلیوں پر مت پڑھا کرو ورنہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو مفتی صاحب تسبیح پہ پڑھنا چاہیے یا انگلیوں پر؟ دیکھیے پڑھا کیا جاتا ہے، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ نماز کے بعد جو لوگ انگلیوں پر پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں، یا تسبیح پر پڑھا جاتا ہے تو کیا پڑھا جاتا ہے، اس سے نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، یا اس کا نماز سے کیا تعلق ہے۔ یہ تسبیح ہے، تسبیح فاطمہ اس تسبیح کو کہا جاتا ہے، یعنی نماز سے فارغ ہونے کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے۔ یہ پڑھا کیسے جاتا ہے؟ ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، جو کہ بہت کام کرتی تھیں اپنے گھروں کے، تو وہ تھک جایا کرتی تھیں، تو ایک مرتبہ ایک باندی لینے کے لیے حاضر خدمت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، اور یہ کہنا چاہتی تھیں کہ مجھے کوئی باندی آقا علیہ السلام دے دیں جو ہمارے کاموں میں ہاتھ بٹا سکے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، کیا میں تم کو ایک ایسی تسبیح نہ بتا دوں کہ اگر تم اس تسبیح کو پڑھ لو تو احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا، اور پورے دن کی تھکاوٹ کو، پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، کوئی تھکاوٹ آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تسبیح مجھے ضرور بتا دیجئے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کے برابر ثواب بھی عطا کرے گا، پورے دن کی تھکاوٹ پریشانیوں کو بھی ختم کر دے گا۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بابا جان، یہ ثواب اور یہ انعام صرف میرے لیے ہے یا آپ کی ساری امت کے لیے؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری بیٹی فاطمہ، یہ ثواب میری ساری امت والوں کے لیے، سب کے لیے۔ تو یہ تسبیح سارے لوگ پھر پڑھنے لگے۔ تو ایک مرتبہ کچھ غریب لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی ایسی تسبیح بتا دیجئے جس کی برکت سے ہم امیر لوگوں کے برابر ہو جائیں ثواب میں، کیونکہ جو امیر لوگ ہیں یہ بہت زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم مدد ہی نہیں کر سکتے، تو یہ لوگ تو ہم سے مرتبے میں، درجے میں، مقام میں آگے بڑھ جائیں گے اپنی نیکیوں کی وجہ سے۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو بھی یہ تسبیح سکھلائی اور فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں امیر لوگ جو لاکھوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں غریبوں میں، اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے برابر کر دے گا۔ تو یہ امیروں کو بھی پتہ چل گئی، تو وہ لوگ بھی اس تسبیح کو پڑھنے لگے۔ تو پھر کچھ لوگ آئے غریب طبقے کے لوگ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تسبیح تو امیر لوگ بھی پڑھنے لگے، اب ہم کیا کریں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو جتنی نیکیاں دینا چاہتا ہے اتنی دیتا ہے، اتنی ہی اس کو توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ تو بہرحال آج کے دور میں اگر ہم بہت زیادہ صدقہ خیرات نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم ان چیزوں کا تو خیال رکھیں کہ ہم ان تسبیحات کو، ذکر و اذکار کو، نماز کی پابندی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتلائے ہوئے ذکر و اذکار ہیں کم سے کم ہم ان پر عمل کریں۔ تو یہ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنا حدیث سے ثابت ہے، بہت بڑا اس کا ثبوت ہے۔ سونے سے پہلے بھی 100 مرتبہ اس تسبیح کو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا، یہ بھی سنت ہے، سونے سے پہلے پڑھا جائے، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، تھکاوٹ پریشانیوں سے بھی بندے کو نجات عطا کرتا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ اس کو انگلیوں پر پڑھنا چاہیے یا تسبیح پر پڑھنا چاہیے۔ دیکھیے اگر کوئی بندہ اس کو تسبیح پر پڑھ رہا ہے تو ہر وہ دانہ جس پر اللہ کا ذکر کیا جائے، قیامت کے دن وہ دانہ گواہ بن کر اس کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے اس عمل کی گواہی دے گا، وہ دانہ کہے گا کہ اللہ اس نے تیرا ذکر مجھ پر کیا تھا۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے اعضاء جو ہے نا قیامت کے دن انسان کے خلاف بولیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ زبان بند کر دے گا تو انسان کے جو اعضاء، ہاتھ، پیر، ناک، کان، منہ، زبان، پورے، یہ سب گواہی دیں گے گناہگار انسان کے خلاف کہ مولا اس نے گناہ کیا تھا۔ نیک بندے جو ہوں گے اس کی جو باڈی اور اس کے اعضاء ہوں گے وہ اس کے حمایت کریں گے کہ اللہ یہ بڑا نیک بندہ تھا، اس نے ہمارے ذریعے قرآن پکڑا تھا، ہاتھ کہے گا مولا اس نے ہم سے قرآن پکڑا تھا، انگلی کہے گی مولا ہم کو پڑھا تھا، ہمارے ذریعے سے قرآن کو پڑھا تھا، تو یہ حمایت کریں گے۔ تو اس لیے ان اپنے اعضاء کو بھی اپنی نیکیوں پر گواہ بنانا چاہیے۔ تو اس وجہ سے ایک تو جو ہمارے انگلیوں میں جو پورے ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے سے بڑی آسانی سے کہ یہاں سے ہم نے شروع کیا، پوری تسبیح پڑھی، دوبارہ تسبیح پڑھی، پھر ایک انگلی پہ پڑھا تو 33 بار ہو گیا، پھر 2 بار پڑھ کے انگلی پہ پڑھ کے ایک بار ایک پورا اور پڑھ لیا تو 34 بار ہو گیا۔ تو اس سے تو آسانی سے بندہ
پڑھ لیتا ہے۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ اعضا جو پورے ہیں قیامت کے دن گواہ بن کر آئیں گے، اور اس انسان کی جو تسبیح انگلیوں پر پڑھتا ہوگا اس کی حمایت کریں گے قیامت کے دن۔ تو اس لیے انگلیوں پر بھی پڑھنا جائز ہے۔ یہ آپ کے دوست نے بالکل غلط بتایا ہے کہ نماز نہیں ہوگی، نماز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ تسبیح نہیں بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی، نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ اس کو آپ نماز کے بعد پڑھیں ضرور۔ یہ اس کو علماء نے اس طرح سے پڑھا ہے جیسے نماز کا کوئی حصہ ہو، اسی کے لیے بات مشہور ہو گئی کہ بھائی یہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نماز ایک فرض اپنی جگہ ہے، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے، عمل کر لو گے پڑھ لو گے ثواب ہے، نہیں پڑھو گے تو گناہ کوئی نہیں ہے، پڑھنے سے آپ ہی کا ثواب ہے۔ سینکڑوں ایسے غریب پریوار جو فاقہ کر کے زندگی گزار رہے ہیں، اور بہت سے ایسے مجبور لوگ جو غربت کی وجہ سے بیماریوں سے جوجھ رہے ہیں اور ان کے پاس علاج کرانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، تو ان غریب فیملیز کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے اور ان غریبوں کا فری میں علاج کراتی ہے۔ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر ان بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کا سہارا ضرور بنیں اور ان کے راشن اور دوا علاج کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، اور یہ ارادہ کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے، اور ہر ہفتے ہر مہینے آپ لوگوں سے جو بھی ہو سکے آپ تعاون ضرور کریں۔ ان کو 10 سال سے جو لوگ بستر پر پڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر ان غریبوں کا علاج بھی کرائیں گے، اور ہر مہینے انشاءاللہ تعالی ان غریبوں کو ہم راشن پہنچائیں گے۔ یہ سوسائٹی کا اکاؤنٹ نمبر ہے اور یہ اسکینر ہے، آپ لوگ اس اکاؤنٹ پر یا اس اسکینر کے ذریعے آپ غریب فیملیز کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔